السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا تبوک سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش۔ سن 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رجب میں تبوک کا سفر کیا تھا۔ آپ کے ساتھ تقریباً 30,000 افراد تھے۔ سفر کا مقصد یہ تھا کہ رومیوں نے جو 40,000 کی فوج تیار کر رکھی تھی مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے، اس فوج کو مدینہ آنے سے روکا جائے اور وہ جس جگہ پر ہیں اسی جگہ جا کر ان سے مقابلہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے میدان میں پہنچے اور جب رومیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بھاری بھرکم لشکر کا علم ہوا تو رومی فوج بھاگنے لگی۔ جنہوں نے مکمل تیاری کی تھی اور کچھ راستہ انہوں نے مدینہ کی طرف طے بھی کر لیا تھا، اور آنے والے قاصدین نے یہ اطلاع دی تھی کہ وہ لوگ ملک شام سے نکل چکے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ادھر آنے سے پہلے ہی تبوک کے میدان میں ملک شام کے علاقے میں پہنچ گئے۔ تبوک ابھی جو سعودی عرب کا ایک بڑا مشہور شہر ہے، یہ علاقہ ملک شام میں ہوا کرتا تھا۔ تو وہاں پہنچنے کے بعد جب رومیوں کو پتہ چلا کہ مدینہ والے خود یہاں آئے ہیں تو ان کے اندر رعب طاری ہو گیا، وہ ڈر اور خوف میں مبتلا ہو گئے اور ان کی ساری فوج ادھر ادھر الگ الگ جگہ بھاگنے لگی۔ اب ان کے پاس مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کیفیت دیکھی تو 20 دن تک ان کا انتظار کیا۔ زیادہ دن وہاں رہا نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ ویسے ہی جو لمبا سفر طے ہوا تھا اس میں مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں کم تھی۔ اگر یہاں اور زیادہ دنوں تک قیام کیا جائے تو یہ مسلمان جو 30,000 کی تعداد میں ہیں یہ زیادہ پریشان ہوں گے۔ لیکن آپ نے اور صحابہ نے 20 دن کی وہ تکلیف برداشت کی، کیونکہ یہ کھانے پینے کی تکلیف یہ برداشت ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ فوج حملہ کر بیٹھے تو یہ ایک لمبے زمانے کا نقصان ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً رمضان کا مہینہ تھا، قریب آپ ابھی مدینہ منورہ پہنچ رہے تھے۔ اعلان ہوا کہ تبوک سے آپ نکلنے والے ہیں اور ایک فلاں وادی ہے، اس وادی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ گزرنے والے ہیں، لہذا باقی لوگ دوسرے راستے سے جائیں۔ یہ اعلان اس فوج میں جو منافقین بھی آئے ہوئے تھے مدینہ سے، ان لوگوں نے سن لیا، اور جس راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے باقاعدہ اس راستے میں اپنے چہرے پر کپڑا باندھ کر رات کی تاریکی میں
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر کر قتل کرنے کی پلاننگ بنانے لگے۔ یہ افراد تقریباً 12 تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو اونٹنی کی لگام پکڑ کر آگے آگے چل رہے تھے، اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو اونٹنی کے پیچھے اونٹنی کو ہانک رہے تھے۔ یہ 3 افراد، نبی کے علاوہ یہ 2 افراد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا چند لوگوں کو آپ کی طرف آتے ہوئے مشتبہ حالت میں، چہرے ڈھانکے ہوئے تھے، تو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ذرا ان کے قریب جائیے، وہ ہمارے قریب آئے، اس سے پہلے آپ ادھر جائیے وہاں کون ہے یہ پتہ لگائیے۔ تو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتہ چلا کہ یہاں کچھ مسئلہ ہے، یہ کچھ دھوکے باز لوگ ہیں جو ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ڈھال سے ان کی سواریوں کے منہ پہ مارنا شروع کیا کہ اس کی وجہ سے وہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے۔ انہیں ایسا لگا کہ اب ہم خطرے میں پڑ گئے ہیں، یا تو یہ افراد ہمیں پکڑ لیں گے، وہاں سے بھاگ گئے۔ بھاگنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، جانتے ہو یہ کون لوگ تھے؟ کہا نہیں اللہ کے وسلم، ہم نہیں جانتے۔ اب چہرے ڈھکے ہوئے ہیں، اگر تھوڑا سا کچھ چہرہ کھلا ہو تو ہم پہچان لیتے، مگر نہیں سمجھ میں آیا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے نام بتا دیے، یہ فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں تھے۔ لیکن حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ میں نے تو آپ کو نام بتا دیا ہے، اب ان لوگوں سے چوکنا رہنا ہے۔ یہ ہماری فوج میں ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں، چند منافقین تو وہیں رک گئے تھے، آنے سے پہلے ہی مسلمانوں کی ہمت پست کر رہے تھے، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تم جاؤ گے روم فتح کرنے کے لیے، تمہارے پاس دینے کے لیے کھجورے بھی نہیں ہیں، اور آپ جنگ کی تیاری کر رہے ہو، دنیا کی سپر پاور طاقت کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو۔ تو صحابہ کی ہمتیں پست کر رہے تھے۔ جنگ تبوک کی جو شروعات ہوئی ہے یا اس کے سلسلے میں نبی نے جیسے پروگرام بنایا ہے، تب سے ہی منافقین پریشان تھے، اور ہر طرح سے انہوں نے یہ کوشش کر رکھا تھا کہ کسی طرح یہ کم سے کم یہ آخری مرتبہ ایک موقع مل رہا ہے کہ مسلمانوں کو برباد کر دیا جائے۔ اب مکہ کی کمر ٹوٹ گئی، وہاں ابھی کوئی ایسا نہیں رہا کہ اب جو آ کر مدینہ پر حملہ کر سکے اور ان کو پریشان کر سکے۔ ایک ہی طاقت ہو سکتی ہے دنیا کی، وہ بڑی طاقت، ساری طاقتوں سے بڑی طاقت، اور وہی طاقت اگر یہ حملہ کر دے تو ان کا صفایا ہو جائے۔ اس کے لیے پہلے جاسوسیاں کی انہوں نے، یہاں سے وہاں خبریں پہنچاتے رہے، پھر یہاں اسلحہ چھپا چھپا کر رکھتے رہے تاکہ جب دھوکہ دینے کا موقع ملے اپنے ہتھیار کا استعمال کر لو۔ اور کچھ لوگ باقاعدہ فوج کے ساتھ چل پڑے تاکہ راہ چلتے ہوئے راستے میں کوئی ہنگامے کرتے چلے جائیں، جیسے بعض مرتبہ ہمارے پاس بھی ہوتا ہے۔ ہم نے چند سال پہلے کی خبر سنی تھی، ہمارے پاس چار مینار کے قریب میں جب مسلمان مظاہرہ کر رہے تھے تو پولیس پر پتھراؤ ہوا، جواب میں پولیس نے لاٹھی چارج کیا اور بڑا ہنگامہ ہو گیا۔ پتہ چلا کہ مسلمانوں نے پہل کیا تھا ان پر حملہ کرنے میں، اس لیے جوابی کارروائی کی گئی۔ لیکن بعد میں یہ معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے پتھراؤ کیا تھا وہ اصل مسلمان نہیں تھے، وہ مسلمانوں کے صفوں میں آئے ہوئے تھے تاکہ یہ ہنگامہ کریں اور یہ دونوں لڑ پڑیں، ادھر سے سرکار پولیس اور ادھر سے مسلمان، یہ ان کو مارے وہ ان کو ماریں۔
تو بعض مرتبہ یہ حرکتیں ہوتی ہیں، یہ پہلے بھی ہوا کرتی تھی اور آج بھی بہت ہوتی ہیں ہمارے علاقوں میں۔ یہ منافق قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے درمیان شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ تبوک تک پہنچے ہوئے تھے، کسی طرح سے موقع ملے، راستے پر انہیں موقع نہیں ملا۔ جب تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا وہ جھنڈا گاڑ دیا گیا، پوری دنیا میں ایک رعب اور خوف طاری ہو گیا، اور سب کو یہ پتہ چل گیا کہ اب کوئی طاقت ایسی باقی نہیں رہی جو مسلمانوں سے ٹکرا سکے۔ تب منافقین اندر اندر کڑنے لگے، تکلیف ہونے لگی، یعنی اب سمجھا نہیں جا سکتا تھا کہ اب وہ کیا کریں۔ جن سے امید تھی وہ طاقت خود بھاگ گئی، ہار گئی، اب کیا کیا جائے؟ کچھ نہیں کر سکتے، اتنی بڑی تعداد کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن ایک شخص ہے، اگر وہاں تک ہم پہنچ گئے تو کم سے کم دل کو ٹھنڈک مل جائے گی۔ وہ شخص ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کم سے کم ان کا خاتمہ ہو۔ اور اس کے لیے 12 افراد تیار ہوئے، اور اس بھیڑ سے نکل کر جب ان کو پتا چلا کہ آپ اکیلے کسی راستے سے جانے والے ہیں، یہ بھیڑ سے نکل کر اس راستے میں چلے گئے، اور وہاں چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر کے آپ پر حملہ کریں، قتل کر دیں۔ حذیفہ بن یمان سے آپ نے فرمایا جانتے ہو ان کو؟ کہا نہیں جانتے۔ اپنے نام بتائے، کہا یہ جانتے ہو کہ ان کا ارادہ کیا تھا، کیوں آئے تھے وہ لوگ؟ اللہ و رسولہ اعلم، نہیں پتہ ہے ہمیں، اللہ جانتا ہے۔ یا تو پھر آپ کو معلوم ہوگا، اللہ کی جانب سے وحی کے ذریعے آپ کو خبریں دی جاتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا وہ مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہے تھے، وہ قتل کی تلاش میں تھے، اللہ نے مجھے محفوظ کر لیا۔ اس طرح سے ایک بڑا حادثہ جو سمجھا جا سکتا تھا، جو نہیں ہوا ہے اس کے بارے میں کہ ایسا ہوتا ویسا ہوتا، یہ تو باتیں الگ ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت کے لیے میدان میں اترے ہیں، تب سے ہمیشہ خطرہ رہا آپ کو۔ کعبے کا طواف کرتے ہوئے مارنے کی کوشش، نماز پڑھتے ہوئے بڑے پتھر لا کے سر کچلنے کی وہ کوششیں کئی بار ہو چکی۔ کبھی چادریں لا کر گلے میں لپیٹ کر ایسے اکڑا بنا کے اس کو کھینچنے کی تاکہ گلا دب جائے اور وہیں ختم ہو جائے، اس کی کوششیں۔ پھر پورے مکہ کے لوگ مل کر کہ یہ 1 2 3 اتنے لوگوں کا کام نہیں ہو سکتا جب تک کہ سارے لوگ نہ مل جائیں، کم سے کم پورا مکہ اگر مل گیا، سب متفق ہو گئے اس شخص کو قتل کرنے میں تو کامیابی ملے گی۔ تو پورے مکے نے اتحاد کر لیا تھا، سارے لوگ متحد ہو گئے تھے دار الندوہ کے اندر بیٹھ کر، انہوں نے طے کر لیا تھا کہ اب ہر حالت میں ان کے گھر کے باہر پہرا دیں گے، ایک ساتھ کئی تلواریں جب ان پر پڑے گی تو کہیں سے بچنے کی امید نہیں رہے گی۔ وہ بھی کوشش، جنگ خیبر کے بعد باقاعدہ زہر دینے کی کوشش، زہر کے ذریعے دعوت دے رہے ہیں، میٹھے انداز میں احترام کے ساتھ بلایا جا رہا ہے کہ چلیے آپ ہمارے گھر کھانا کھا لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قوم کا احترام کرتے ہی تھے، کسی نے دعوت دی ہے آپ قبول کر لیتے، آپ گئے، شاید ہمارا چاہنے والا، ہم سے ہمدردی رکھنے والا انسان ہے۔ پتہ چلا کہ اس نے اس گوشت کے اندر زہر ملایا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی محفوظ کر لیا۔ جنگ احد میں بھی آپ کے ساتھ خطرہ تھا اور یہاں پر بھی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض حالات میں مدینہ منورہ کے اندر اپنے گھر کے باہر رات میں صحابہ کو پہرا دینے کے لیے کھڑا کرتے تھے کہ ہم سو رہے ہیں، آپ رات بھر جاگی، ہمارے اطراف میں رہیے۔ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ جنگ خندق کے وقت میں بھی باقاعدہ ہمیشہ نبی کے اطراف میں رہتے تھے، نبی کو بیچ میں رکھا جاتا تھا، آپ کے اطراف میں صحابہ رہتے تھے۔ اب مکہ فتح ہوا، اس وقت جب مکہ میں آپ داخل ہو رہے تھے، بیچ میں نبی چل رہے اور آپ کے دونوں طرف سے آگے اور پیچھے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم
جیسے ایک منظر آپ لوگوں نے کعبے کے امام کو دیکھا ہوگا. کعبے کے امام جب کعبے میں جاتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے یا باہر نکلتے ہیں تو آگے پولیس رہتی ہے, پیچھے پولیس رہتی ہے, دائیں بائیں طرف سے بھی پولیس کھڑی رہتی ہے کہ امام صاحب کو ہر خطرات سے محفوظ کر کے پہنچایا جائے. یہ تو چند تھوڑی سی تعداد میں, وہاں ایک صحابہ کی بڑی تعداد تھی جو اس طرح سے نبی کو محفوظ کر کے کعبے تک پہنچایا گیا اور آپ نے طواف کیا تھا. اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو انسان بڑا ہوتا ہے خیر کا کام کرنے میں, ضروری نہیں ہے کہ آدمی خیر کا کام کرے اور دنیا میں کوئی خطرہ نہ ہو. آپ اچھا کام کر رہے ہو تو لوگ آپ کی واہواہی کرتے رہیں, آپ کی محنت, آپ کی خدمت کرتے رہیں, آپ کا احترام کرتے رہیں, آپ کو بڑا سمجھتے ہی رہ جائیں. ضروری نہیں ہے. کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے, کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اس خیر کو پسند نہیں کریں گے, نہ خیر کو نہ صاحب خیر کو. وہ چاہیں گے اس کا خاتمہ ہو. اور اسی طرح سے ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ایک ذمہ دار شخص جو قوم کا ذمہ دار رہنما رہبر ہوتا ہے تو اسے ہمیشہ احتیاط کرنا چاہیے. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ وہ لوگ سامنے سے آ رہے تھے, آپ کو احساس ہو گیا تو آپ نے پہلے ہی اس کا انتظام کر دیا. پھر بھی آپ کے آگے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, پیچھے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تنہا تھے تب بھی آپ کے ساتھ دو لوگ موجود ہیں. تو بعض مرتبہ جو کہا جاتا ہے کہ نہیں, بڑے لوگوں کو سیکورٹی نہیں رکھنا چاہیے, انہیں اکیلے ایسے گھومنا چاہیے. اس زمانے میں, جس زمانے میں, آج کے زمانے کا مسئلہ تو الگ ہے, دور سے انسان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. تو اس طرح حفاظتی تدابیر اپنانا ہر انسان, حتیٰ کہ ایک بڑا انسان نہیں, عام انسان بھی, کہ جہاں انسان کو مطلب یہ محسوس ہو کہ ہمیں خطرہ ہے تو اسے اپنی حفاظت کے لیے سامان بنا لینا چاہیے. ہمارے پاس بلڈنگیں ہوتی ہیں, کیمرے لگاتے ہیں, سیکورٹی رکھتے ہیں, تو یہ ایسا نہیں کہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. یہ اللہ پر بھروسے کے خلاف نہیں ہے, یہ عین اسلام ہے. اسلام کا یہ طریقہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اپنایا ہے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر عمل کیا ہے. صحابہ کفار کے درمیان نبی کو مکمل طور پر اپنے حصار میں لے کر چل رہے ہیں. کیا صحابہ کو یقین نہیں ہے کہ نبی کا خدا اللہ ہے, وہ حفاظت کرنے والا ہے؟ جب کفار مکہ تلواریں لے کر کھڑے تھے تب نبی تنہا نکل گئے تھے, تو فتح مکہ میں نبی تنہا نہیں جا سکتے؟ بالکل جا سکتے تھے. جب تو تلواریں بے نیام تھی, یہاں تو کسی کی تلواروں کا مسئلہ نہیں تھا, سب اپنی اپنی جگہ پر تھے. یہ وعدہ تھا, یہ عہد تھا کہ کوئی کسی پر حملہ نہیں کرے گا, سب ایک دوسرے کا احترام کریں گے, عمرہ کرنے دیں گے, طواف کرنے دیں گے, خاموشی سے نکل جائیں گے. ایسی صورت میں یہاں پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم باقاعدہ نبی کو اس طرح سے محفوظ راستے سے لے کر جاتے ہیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ تبوک کے میدان میں جب رومی فوج بھاگنے لگی, ادھر ادھر بکھر گئی, تو آپ نے ان کا پیچھا نہیں کیا, جو چلا گیا چلا گیا. آپ چاہتے تو اپنی فوج کو تھوڑا آگے بڑھا دیتے اور ان کے کیپٹل تک, جہاں پر بادشاہ ہوتا ہے وہاں تک جا کر دستک دے کے آ سکتے تھے اور تنبیہ کر سکتے تھے, دیکھنا آئندہ سے پھر کبھی مدینہ کی طرف بری نگاہ نہ دوڑانا. لیکن نبی نے ایسا کچھ نہیں کیا. جب انسان خود سے تھک چکا ہے, ہار چکا ہے, اب ان کے پیچھے پڑ کے اپنی محنت ضائع نہیں کرنا ہے. چلے جانے دیں, خواہ مخواہ جانا اور ہاتھا پائی کی نوبت آ جائے اس کی تمنا کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے. جہاں تک ہو سکے مقابلے سے بچا جائے یہ بہتر طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہمیشہ کوشش کی تھی. ہر جنگ میں آپ کا یہ طریقہ رہا کہ جب کوئی جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہو تو ایسا ضروری نہیں کہ آپ جنگ کرنے کے لیے, حملہ کرنے کے لیے, مقابلے کے لیے بس آگے بڑھنے کی کوشش کرو. نہیں, کوشش پہلے یہ کی جائے کہ کس طرح سے جنگ نہ ہو. جنگ نہ ہو,
امن باقی رہے، احترام باقی رہے، آپ اپنی حفاظت کریں، ہم اپنی جگہ پر رہیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر وہی طریقہ اپنایا، لہٰذا آپ نے ان کا پیچھا نہیں کیا، واپس آ گئے۔ تو بعض مرتبہ دنیا کے اندر، ہمارے اس زمانے کے اندر بھی ایسے حادثے ہوتے ہیں، ایسے واقعات ہوتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ ہر دشمن کا پیچھا کیا جائے اور ہر ظالم کو سزا ہی دی جائے۔ جیسے ابھی جو عربوں نے جو کام کیا ہے، عرب جو کانفرنس ہوئی ہے جدہ کے اندر، سیریا کا صدر جس نے کئی سال تک کے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، سینکڑوں یعنی خاندانوں کو تباہ کر دیا، ہزاروں گھر تباہ ہو گئے، کھنڈر بنا دیا بڑی بڑی آبادیوں کو، لیکن کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکا۔ وہ اپنی جگہ پر، شرپسند طاقتیں اس کو پیچھے سے سپورٹ کر رہی ہیں، طاقت دے رہی ہیں، اور مسلمان لڑ کر آپس میں تباہ ہو رہے ہیں۔ عربوں نے اس چیز کو دیکھا کہ ہمارے پڑوس میں، ہمارے گھروں میں دوسری طاقتیں آ کر ہمیں آپس میں لڑوا کے ختم کرنا چاہتی ہیں، تو اب بجائے اس کی پرانی کتابیں، پرانے اوراق پلٹنے کے، نئے سرے سے اب یہاں سے نیا راستہ اپنایا جائے۔ اب اس کو آگے کی باتیں بتائی جائے، اب کیا کرنا ہے، جو ہو چکا اب یہاں سے آئندہ نہیں ہونا ہے، جو مظلوم تھے اب ان کو آپ نے گھر دینا ہے، جن کے ساتھ برا آپ نے کیا ہے ان کو اب گھر دینا ہے، ان کو اپنے ملک میں پناہ دینا ہے، اور اس طرح کی حرکتیں آئندہ نہیں ہونا ہے۔ اس ایسے شرائط کے ساتھ ان کا اتفاق ہو گیا، مسلمان آپس میں متحد ہو گئے، دنیا کے جو شیاطین تھے سب پریشان ہو گئے کہ اب مسلمان جب متحد ہو جائیں گے، سارے اختلافات اور ساری نفرتیں، سارے جو انتشار تھا دماغوں میں وہ سب بھلا دیں گے، تو پھر ہمارے ہتھیاروں کا بازار اس کا کیا ہوگا، ہماری دولت کا کیا ہوگا؟ شیاطین پریشان ہو گئے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ بعض مرتبہ کچھ چیزیں بھلا دی جائیں اور آگے کے لیے نیا راستہ اپنایا جائے کہ اب اگر ہم نے یہاں سے امن کے لیے کوئی اقدام کیا تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی آگے ہماری زندگی میں برکت عطا فرمائے گا اور خیر فرمائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچنے کے بجائے کہ انہوں نے ہمارا پیچھا کرنا چاہا، ہمارے ملک پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، اب ہم یہاں پہنچے ہیں، اب بھاگے ہیں تو ہم ان کے گھر میں گھس کے ان کو مار کے پھر واپس جائیں گے، اب نے یہ نہیں سوچا، کیونکہ جانا چلے گئے تو ایک صحابی تو کم سے کم مارے جاتے، ایک تو کم سے کم زخمی ہوتے، ایسا نہیں کوئی مقابلہ نہ کرتا، کوئی نہ کوئی مقابلے میں آتا، نقصان تو بہرحال ہوتا، لیکن آپ نے خواہ مخواہ مقابلے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی۔ تو مسلمانوں کو دنیا میں ہمیشہ امن کی کوشش کرنی ہے، اور خاص طور پر ہمارے اس ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض افراد اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ نفرت والی زبان کا استعمال کرتے ہیں میڈیا کے ذریعے۔ ان زبانوں کو سن کر مسلمان تھوڑا سا آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور پھر ادھر سے یہ بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دینے لگتے ہیں، ایک گالی کا جواب دو گالی سے، ایک دھمکی کا جواب دو دھمکی سے، اور ایک توہین کا جواب دو توہین سے، وہ ہماری توہین، وہ ان کی توہین، اس طرح سے یعنی ایک دوسرے کے درمیان یہ زبانی جنگیں ہوتی ہیں۔ دو تین لوگوں کی زبانوں کی وجہ سے پوری قوم کے درمیان بدامنی پھیلتی ہے۔ تو ضروری نہیں کہ ہر برا بولنے والے کو جواب ہی دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے اس کے حال پر، اس کی زبان، اور وہ زبان والا خود ہی اپنے موت کا شکار ہو جائے گا۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک میں جہاں بھی مسلمان موجود ہیں، جس حالت میں بھی ہے، ان سب کی حفاظت فرمائے، ان کے جان کی، ان کے مال کی، ان کے گھروں کی، ان کی دکانوں کی، ان کی تجارتوں کی، اور اسی طرح سے ان کے مساجد ہیں، مدارس ہیں، ان کی زمینیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کی حفاظت فرمائے۔ ہمیں ایمان کی دعوت، اسلام کی دعوت کو آگے بڑھانے، اس کے لیے محنت کرنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔